الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اما بعد۔ اہل علم و دانش کا وہ قافلہ جو آج یہاں فروکش ہے، یہ ایک نئے مستقبل اور ایک نئی امید ہمارے دل میں جگاتی ہے۔ فقیہ عصر حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب کی صدارت میں یہ اجلاس منعقد ہو رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ریاست کے مختلف تحریکوں اور جماعتوں کے ذمہ داران یہاں جلوہ افروز ہیں۔ آپ کی آمد پر خیر مقدم کیا جاتا ہے، اور امید رکھتے ہیں کہ آج کی یہ ملاقات، آج کا یہ اجلاس اصلاح معاشرہ کے حوالے سے ایک نیا سنگ میل ثابت ہوگا۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ اس امت کا، مسلمانان ہند کا سب سے باوقار اور باعتبار ادارہ ہے۔ وہ ایک ادارہ نہیں بلکہ مختلف ملی جماعتوں اور تنظیموں کے اتحاد کی علامت ہے۔ وہ اس ملک میں مسلمانوں کی شیرازہ بندی کا ایک عظیم تر نشان ہے، اور اس کی تاریخ بڑی قدیم ہے۔ جب اس ملک سے مسلمانوں کا اقتدار کا آفتاب غروب ہوا اور ہر طرف افراتفری مچی تھی، اور ایسا لگتا تھا کہ یہ کارواں بکھر جائے گا، اس موقع پر علماء نے ہمیشہ حوصلہ بیدار رکھنے اور امت کو اس کے مشن اور کاز پر قائم رکھنے کے لیے جو جدوجہد کی، وہ دارالعلوم دیوبند کی شکل میں بلکہ تحریک مدارس کی شکل میں سامنے آیا۔ اسی طرح مختلف ملی تنظیموں کا وجود ہماری نگاہوں کے سامنے آتا ہے، اور ان سب نے مل کر ملت کی شیرازہ بندی اور شریعت کے اس کارواں کے تحفظ میں بہت کلیدی اور جوہری کردار ادا کیا، اور علماء کی ان کوششوں کو کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ یاد کیجئے 1937 میں علماء کی محنت اور ان کی چارہ جوئی سے شریعت اپلیکیشن ایکٹ بنا، جس کے ذریعے سے مسلمانوں کو اپنے دین، اپنے شریعت پر عمل کرنے کی ضمانت دی گئی۔ پھر اس کے بعد 1939 میں حکومت برطانیہ نے انفساخ نکاح ایکٹ کو قبول کیا، اور اس کے پس پشت علماء کی بہت منظم جدوجہد تھی۔ لیکن افسوس، اور اس قانون کے مطابق مسلمانوں کے باہمی نزاعات اور خاندانی مسائل کو حل کرنے کے لیے یا تو قاضی کا تقرر کیا جاتا یا کسی مسلمان جج کا تقرر کیا جاتا، اور انہی کے ذریعے سے ان مسائل کو فیصل کیا جانا تھا۔ لیکن بعض دانشوروں کی کم فہمی اور کور چشمی کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے اختلاف کی وجہ کر یہ قانون نافذ نہ ہو سکا۔ پھر اس کے بعد وہ ایک بڑی مزمحل سی اور مہمل سی آزادی ہمیں 1947 میں ملی، جس کے پیچھے لاکھوں انسانوں کا خون بہا، قربانیاں دی گئیں۔ جب آزادی کا یہ زمزمہ بلند کیا گیا تو یہ بات کہی گئی کہ اس ملک میں رہنے والے تمام شہریوں کو ان کے مذہب پر پرسنل لا کے حوالے سے عمل کی آزادی ہوگی۔ یہ ضمانت اور شیورٹی دی گئی، لیکن دھیرے دھیرے وہ خواب شرمندہ تعبیر نہ ہوا جو آزادی کی صبح ہم نے دیکھا تھا، اور وہ آبگینے چکنا چور ہونے لگے، یہاں تک کہ 1956 میں ہندو کوڈ بنا، اور اسی کو گویا یہ پیش قدمی بنائی گئی یکساں سول کوڈ کے لیے، اور یہیں سے ان کی نیتوں کا کھوٹ اور ان کے دلوں کا نفاق اور جو سو کالڈ سیکولر فورسز تھیں ان کی اصل حقیقت لوگوں کے سامنے آنے لگی۔
اب اس کے بعد ایک نئے دور کا آغاز ہوتا ہے جہاں آئے دن مسلمانوں پر ان کے دستوری حقوق کا جو دائرہ تھا اس کو تنگ کیا جانے لگا۔ اسی طریقے سے 1972 میں لے پالک کا قانون بنایا گیا جس میں اڈاپٹڈ سن یا ڈاٹر کو حقیقی اولاد کا درجہ دیا گیا اور اس باپ سے اس کا وراثت کا حق بھی طے کر دیا گیا، جو ظاہر سی بات ہے قانون شریعت کے خلاف تھا، نصوص شریعت کے خلاف تھا، اور دستور میں جو شیورٹی دی گئی تھی پرسنل لا پر عمل کرنے کی، اس کی دھجیاں اڑائی جا رہی تھی۔ اس موقع پر پورے ملک کے علماء نے ایک تحریک کا آغاز کیا اور حکومت کے سامنے یہ بات رکھی کہ یہ ملک کانسٹیٹیوشن کے ذریعے چلے گا، دستور کے ذریعے چلے گا، آئے دن ایسے قوانین بنا لیے جائیں جس سے ہمارے حقوق پر ڈاکہ ڈالا جائے، ہمارے فنڈامنٹل رائٹس کو ڈسٹرب کیا جائے، ہم اس بات کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ چنانچہ اسی دور میں حضرت مولانا سید منت اللہ رحمانی رحمہ اللہ نے امارت شریعہ پٹنہ میں علماء کی ایک میٹنگ بلائی اور جس میں مسلمانوں کی مختلف جماعتوں اور تنظیموں کے ذمہ داران نے شرکت کی۔ ہماری موقر تنظیم جمعیت العلماء کی طرف سے حضرت مولانا مفتی عتیق الرحمان صاحب رحمہ اللہ نے شرکت کی اور جماعت اسلامی سے حضرت مولانا ابو اللیث اصلاحی رحمہ اللہ نے شرکت کی، اور ان حضرات نے اپنا ایک مشترکہ لاہ عمل بنایا کہ اس طرح جو قانون سازی کی جا رہی ہے اور قانون شریعت میں مداخلت کی کوششیں کی جا رہی ہیں، اس کو روا نہ رکھا جائے اور اس کے خلاف ایک منظم اور مستحکم تحریک چلائی جائے۔ تو یہ گویا خشت اول تھی آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی۔ پھر اس کے بعد اس کا اگلا اجلاس دیوبند میں حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا منت اللہ رحمانی رحمہ اللہ، ان دونوں کی دعوت پر بلایا گیا، اور اس دیوبند کے اجلاس میں بڑے پیمانے پر علماء، اہل علم اور دانشوروں کی نمائندگی رکھی گئی۔ پھر یہاں یہ طے ہوا کہ ہم اب ایک منظم تحریک چلائیں گے اور اس جد و جہد کو ایک تنظیم اور ایک امبریلا کے تحت لائیں گے۔ چنانچہ 1972 میں ممبئی کنونشن منعقد ہوا اور پورے ملک سے تمام تر تنظیموں، تحریکوں اور بااثر شخصیتوں کا اجتماع عروس البلاد ممبئی کی سرزمین پر ہوا۔ بعض تبصرہ نگاروں نے اور اہل علم نے یہ بات کہی کہ مسلمانوں کا ایسا اتحاد اور ایسی یونٹی خلافت تحریک کے بعد سب سے پہلے ممبئی کنونشن میں دیکھی گئی۔ پھر اس کے بعد یہ طے کیا گیا کہ اس کو باضابطہ تنظیم کا رخ دیا جائے۔ چنانچہ شہر فرخندہ بنیاد حیدرآباد میں اگلے سال یہاں ایک میٹنگ کال کی گئی اور یہیں سے مسلم پرسنل لا بورڈ کی تنظیم اور عہدوں کی تقسیم عمل میں آئی۔ کام کو ایک مستقل سانچہ اور ڈھانچہ دیا گیا۔ اس کے بعد پرسنل لا بورڈ نے اپنے کام کو شروع کیا۔ جس وقت سے پرسنل لا بورڈ کا قیام عمل میں آیا، اس کی سب سے بنیادی خوبی اور خصوصیت یہ رہی کہ یہ کسی ایک گروہ اور کسی ایک جماعت کی نمائندہ نہیں تھی، بلکہ پوری امت کی متحدہ آواز تھی۔ دوسری بات، روز اول سے آج تک پرسنل لا بورڈ نے تحفظ شریعت کے لیے جو قربانیاں دی ہیں وہ بالکل بے مثال ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حکومت کی نظر میں بھی اس کا وقار و اعتبار ہے، اور تاسیس سے لے کر 2008 تک کا اگر آپ ڈیپ انالیسس کریں، گہرائی کے ساتھ جائزہ لیں، تو اندازہ ہوگا کہ اس پورے دورانیے میں باضابطہ حکومت نے ایسی قانون سازی کرنے سے گریز کیا جو براہ راست قانون شریعت میں مداخلت ہو،
اور جب جب کوئی آواز اٹھائی گئی تو پرسنل لا بورڈ نے اپنا موقف پورے طاقت و قوت کے ساتھ رکھا اور پوری امت اور مسلمانوں کی نمائندگی کی۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے مقاصد کیا ہیں، اگر اس پر نگاہ رکھیں تو اقبال کی زبان میں، علامہ اقبال کا کلام ابھی آغاز میں پیش کیا گیا تھا، تو اقبال کی زبان میں 2 شعر ہیں جو پورے پرسنل لا بورڈ کے خاکے اور تصور کی نمائندگی کرتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم ازاں لا الہ الا اللہ۔ اور دوسرا شعر اقبال کی اسی نظم کا، اور یہ ہے مسلمانوں سے اس میں خاص طور پر مخاطب کیا گیا ہے کہ خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ تو پرسنل لا بورڈ نے بنیادی طور پر جو اپنے مقاصد طے کیے، اس میں قانون شریعت کا تحفظ، قانونی اور دستوری طور پر قانون شریعت کا تحفظ، اور جو ہمیں دستور نے حقوق دیے ہیں اس پر ہم کسی طرح کمپرمائز کرنے کو تیار نہ ہوں۔ دوسرا ہے نفاذ شریعت۔ ہم حکومت کے سامنے کاسہ گدائی لیے کھڑے ہیں کہ ہمارے قانون کا تحفظ کیا جائے، لیکن اس سے زیادہ اہم یہ ہے کہ ہم اپنے گھر، اپنی دہلیز اور اپنے محلے میں قانون شریعت کو نافذ کریں۔ تیسرا مقصد مسلم پرسنل لا بورڈ کا اسلام اور قانون شریعت کا دفاع۔ ہر دور میں 2 گروہ پائے گئے، ایک طرف سے قانون شریعت پر بیرونی حملے کیے گئے، اور دوسری طرف بعض دانشوروں نے اپنی کورچشمی اور کم فہمی کی وجہ کر قانون شریعت پر اعتراضات کیے۔ ان دونوں کا دفاع کرنا اور ان کا مقابلہ کرنا۔ اسی طریقے سے مسلم پرسنل لا بورڈ کے بنیادی مقاصد میں امت کو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر متحد رکھنا، یہ چند بنیادی مقاصد ہیں آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے۔ اس کے جو ذیلی ادارے ہیں، شعبے ہیں، وہ بہت اہم ہیں، جو دراصل ان مقاصد کی تنفیذ اور تحقیق میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ ان میں ایک شعبہ ہے اصلاح معاشرہ۔ میرے علم کے مطابق سب سے پہلی جو ذیلی کمیٹی قائم کی گئی مسلم پرسنل لا بورڈ کی، وہ اصلاح معاشرہ کمیٹی ہے۔ روز اول سے اس پر محنت کی گئی، توجہ دی گئی، اور 1980 میں باضابطہ اس کی تشکیل عمل میں آئی۔ پھر اس کے بعد 2007 میں کلکتہ کے اجلاس میں باضابطہ اس کام کو مزید متحرک کرنے کے لیے نئے افراد اور نئے خون کو شامل کیا گیا۔ دوسرا جو اس کا شعبہ ہے وہ ہے تفہیم شریعت۔ ہماری بحیثیت علماء یہ ذمہ داری ہے کہ ہم قانون شریعت کی حکمت و مصلحت کو اور قانون شریعت کی باریکیوں کو قانون دانوں کے سامنے، انٹلیکچوئلز کے سامنے اور عام مسلمانوں کے سامنے پیش کریں۔ بہت سے قوانین شریعت کے ہمارے اور آپ کے لیے بلا تکلف قابل قبول ہیں، چوں اور چرا کی اس میں گنجائش نہیں ہے، لیکن آج کا جو سوچنے کا انداز ہے وہ سوال کا ہے، وہ ریزننگ کا ہے، لاجیکل ریزننگ کا ہے۔ تو مسلم پرسنل لا بورڈ نے تفہیم شریعت کا ایک شعبہ قائم کیا، اور پورے ملک میں ہزاروں لائرز، ججز، جوڈیشری سے وابستہ طلبہ اور پریکٹس کرنے والے افراد، علماء کو تربیت دی کہ قانون شریعت اور خاص طور پر پرسنل لا سے ریلیٹڈ جو ایریاز ہیں ان کے پیچھے شریعت کی حکمت و مصلحت کیا ہے۔ مثال کے طور پر وراثت کے مسئلے میں فرق کیا جاتا ہے بیٹے اور بیٹی کے شیئر میں، تو قانون شریعت کی کیا مصلحتیں اس کے پیچھے ہیں۔ طلاق کا حق مرد کو دیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے مسلم سماج اور خواتین خود اپنے حقوق سے واقف نہیں ہیں، تو خواتین کے جو فائنانشیل رائٹس ہیں، ان کے جو معاشی حقوق ہیں، اور اس کے علاوہ جو ازدواجی حقوق ہیں، ان تمام چیزوں کے بارے میں سینکڑوں مسلم پرسنل لا بورڈ کے ورکشاپس منعقد ہوئے پورے ملک میں، اور ہزاروں افراد نے اس سے فائدہ اٹھایا۔ اور یہ نقطہ قابل غور ہے اور اہم ہے کہ غیر مسلم ججز اور وکلا نے بھی اس سے فائدہ اٹھایا، اور قانون شریعت کی انڈرسٹینڈنگ ان کو پیدا ہوئی، اور انہوں نے اپریشیٹ کیا قانون شریعت کو۔ اسی طرح ایک شعبہ ہے دارالقضاء کا۔ اس ملک میں جو عدالتی نظام ہے اس کے مقابلے میں ہم کوئی پیرلل سسٹم قائم نہیں کر سکتے،
لیکن تحکیم کا قانون خود انڈین کانسٹیٹیوشن میں ہے، آربیٹریشن کا باضابطہ قانون بنایا حکومت ہند نے اور بڑے اختیارات اس میں ہیں۔ تو دارالقضا دراصل تحکیم یا آربیٹریشن کا کام کرتا ہے جو مسلمانوں کے مسائل کو فیصل کرتا ہے، اور یہ دارالقضا اس ملک پر اور یہاں کے جوڈیشری سسٹم پر احسان ہے مسلمانوں کا۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ ابھی جو عدالتوں میں زیر دورہ مقدمے ہیں، آج اگر نئے مقدمے بند کر دیے جائیں تو اگلے 300 سال تک فیصلے کیے جائیں گے، تب وہ کیسز فائنل ہوں گے، پھر نئے کیس لیے جائیں گے۔ تو پرسنل لا بورڈ جوڈیشری کے اس نظام اور عدالتی نظام کے لیے ایک سپورٹ بن کر کام کر رہا ہے دارالقضا کی شکل میں، اور بغیر کچھ پیسہ خرچ کیے ہوئے، عزتوں کو پامال کیے ہوئے اور کسی کے حقوق کا استحصال کیے ہوئے۔ اسی طریقے سے پرسنل لا بورڈ نے ایک بہت بڑا کارنامہ انجام دیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ مجلۃ الاحکام العدلیہ جو خلافت عثمانیہ میں مدون کی گئی، اور پھر اس کے بعد اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں فتاوی ہندیہ مرتب کی گئی، اس کے بعد ایک بہت نمایاں اور بڑا کام تھا مجموعہ قوانین اسلامی۔ یہ پرسنل لا بورڈ نے ایک ایسا کوڈنگ کی ہے شریعہ لاء کی تاکہ عدالت کے وکلاء اور ججز اس کو ریفر کر سکیں اور قانون شریعت کی صحیح آگہی اور واقفیت حاصل کر سکیں۔ اسی طرح کچھ ضمنی اداروں میں نکاح نامہ ہے اور سوشل میڈیا ڈیسک ہے۔ بہرحال آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ حضرت مولانا سید محمد رابع حسنی ندوی دامت برکاتہم جو اس کے صدر باوقار ہیں، ان کی حکمت و دانائی اور فقیہ سر حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب کی قیادت میں بڑی حکمت و مصلحت کے ساتھ، جو جذبہ اور حوصلے کے ساتھ، جوش اور ہوش کی ہم آہنگی اور آمیزی کے ساتھ اپنے کام کو بخوبی انجام دے رہا ہے، اور آپ جیسے اہل علم و فضل اور ملت کے قائدین اس تحریک کا حصہ ہیں، تو انشاءاللہ اس کی کوئی آواز صدائے بازگشت نہ ہوگی بلکہ صدائے دل بنے گی اور اپنا اثر دکھا جائے گی۔ ھذا صلی اللہ علی سیدنا محمد وبارک وسلم، الحمد للہ رب العالمین۔